بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شاہد ثقلین۔ آج 30 جنوری ہے، کل 31 جنوری ہے اور کل اپوزیشن کی ساری جماعتیں استعفے اپنے رہنماؤں کے پاس جمع کروا دیں گی۔ کل آخری دن ہے، کل ڈیڈ لائن ہے اور عمران خان کی حکومت اب کچھ دنوں کی مہمان ہے۔ عمران خان کی حکومت گھر چلی جائے گی اور یہ سارا نظام ایک دفعہ ختم ہوگا، انتخابات ہوں گے اور انتخابات کے بعد پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے کوئی بھی بندہ پرائم منسٹر بن جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان سینٹ کے چیئرمین ہوں گے اور سب کچھ بہترین ہو جائے گا۔ عمران خان کی حکومت کی جو ناکامیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، عوام چین کی نیند سوئے گی، یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی۔ میں سچ بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا۔ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ڈیڈ لائنز اور یہ جو ساری باتیں تھیں، یہ پی ڈی ایم کی اپوزیشن اتحاد کی 11 جماعتوں کا جو پی ڈی ایم بنا ہوا ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، انہوں نے یہ باتیں کی تھیں کہ جی 31 تک استعفے جمع ہو جائیں گے، پھر عمران خان کی حکومت گر جائے گی، پھر عمران خان گھر چلا جائے گا، آر یا پار ہوگا۔ عمران خان تمہارے ساتھ نہیں، تمہارے لانے والوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ عمران خان، ہم تمہارے لانے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے پیچھے سے ہٹ جائیں ورنہ پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ عمران خان، ہم دھرنا دیں گے تمہارے پرائم منسٹر ہاؤس کے اسلام آباد کے سامنے بھی اور پنڈی کے سامنے بھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز پچھلے ایک مہینے پہلے تک کہتے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو یکم فروری ہوگی وہ عمران خان، جو یکم فروری کا سورج طلوع ہوگا وہ عمران خان کی حکومت اس وقت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو پی ڈی ایم کی ایک انقلاب اٹھا تھا اور جس نے جو ہے پاکستان کی اس تاریخ کے پولیٹیکل سیاسی تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دینا تھا، اور اس انقلاب نے، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے لیڈرز تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے بیش بہا قربانیاں دی ہیں ماضی میں، تو اس انقلاب نے پاکستان کی تاریخ بدل دینی تھی، ہوا کچھ نہیں۔ بہرحال یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کہتے رہے ہیں۔ آج پریس کانفرنس ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، اور آج انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی شکست تسلیم کر رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں یہ بات کروں گا۔ پہلے آپ کو چیزیں بتانے کا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو تھوڑی سی وہ آپ کی میموری میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہ رہا تھا کہ وہ چیزیں جو یہ کہتے رہے ہیں وہ اب جو ہے بالکل اس سے مختلف جواب آ رہے ہیں۔ فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے سینٹ الیکشن کے حوالے سے، استعفوں کے معاملے پہ، لانگ مارچ کے معاملے سے اور اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے بالکل 100% یو ٹرن لیا، باقاعدہ طور پہ اپنی باتوں سے انحراف کیا، باقاعدہ طور پہ اپنی باتوں کی تضاد اور مخالف باتیں کی ہیں، وہ ساری باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ شکست تسلیم کی ہے اور دھمکیاں جو دیتے تھے وہ آج منتوں اور ترلوں پر اتر آئے ہیں اور کہنے لگے کہ ہماری تو کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم تو یہ بات ہی نہیں کی تھی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان کی حکومت خود تو گرا نہیں سکے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ امریکی صدر کی منتیں ترلے کی ہیں کہ یار خدا کے لیے آپ ساتھ دیں اور پاکستان میں عمران خان کی حکومت گرانے میں کردار ادا کریں۔ یہ باقاعدہ طور پہ فضل الرحمان نے کہا ہے، آن ریکارڈ ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کیا، آدھے گھنٹے کے قریب یہ پریس کانفرنس تھی، پشاور میں یہ پریس کانفرنس کی گئی صحافیوں کے ساتھ، اور اس میں باقاعدہ طور پہ فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا کہ آج میں نے چاہا کہ میں اپنی بات جو ہے وہ پشاور کے صحافیوں کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ یہ ایک فرمائشی ظاہری بات ہے، فضل الرحمان کے چاہنے پہ پریس کانفرنس ہوئی، تو یہ ایسی ایک پریس کانفرنس تھی۔ اس میں جی پہلے تو فضل الرحمان نے ایک لمبی تمہید بات دی اور انہوں نے کہا کہ جی حکومت کیونکہ ناکامیوں اور نااہلیوں کا ایک مجموعہ ہے، تو اس لیے ایسے اہل لوگ آنے چاہیے جیسے فضل الرحمان، نواز شریف، مریم نواز اور زرداری ہیں، تو ایسے ہی اہل لوگ آئیں اور پاکستان کا پھر سے بول بالا ہو جیسے پہلے تھا۔ تو بہرحال انہوں نے براڈ شیٹ اور بہت سارے معاملات کے اوپر بات کی، وہ باتیں میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے ایک جلسوں کا شیڈول بھی دیا، انہوں نے کہا 5 فروری کو مظفر آباد میں، اور اس کے بعد جو ہے حیدرآباد میں ہمارا ایک جلسہ ہوگا، اور جس طرح پہلے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہمارے جلسوں میں آئے ہیں تو اس دفعہ پھر بھی ہمارے جلسوں میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آگے چل کر جو اہم باتیں تھیں، جو سب سے اچھی بات وہ تھی سینٹ انتخابات کے حوالے سے۔ سینٹ انتخابات کے حوالے سے صحافی نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ جی سینٹ انتخابات کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیوں حصہ لیا ہے؟ ضمن انتخابات اور سینٹ انتخابات کا تو آپ لوگ بائیکاٹ کرنے چاہ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے، اس سے پہلے ہی استعفے دے دیں گے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فضل الرحمان کا یہ جواب تھا کہ جی ابتدا میں ہماری سوچ تھی کہ شاید استعفے دینے سے جو الیکٹورل کالج پورا نہیں ہوگا، سینٹ کے انتخابات نہیں ہوں گے، ہماری کوشش سینٹ انتخابات روکنا تھی، لیکن
بعد میں ہمیں ہمارے آئینی اور قانونی جو ماہرین ہیں ہماری جماعتوں میں، انہوں نے بتایا کہ جی یہ استعفے اگر آپ دیں گے تو عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، الیکٹورل کالج چاہے آپ سندھ اسمبلی کا استعفیٰ بھی پورا دے دیں، سندھ اسمبلی تو پھر بھی پورا ہوگا، تو سینٹ الیکشن ہو جائیں گے، آپ کسی بھول میں نہ رہیں۔ تو اس مجبوری کے تحت ہم نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ استعفے باقاعدہ طور پہ جو ہے ہم استعفے نہیں دیے، اور ہم پھر سینٹ انتخابات اور ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، کیونکہ ہم سینٹ کو ان کے لیے خالی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ پھر یہ بالکل اپنی بات سے انہوں نے الٹ بات کی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ضمنی الیکشن جو ہے ہم نے ہمیشہ حصہ لیا ہے، الیکشن میں ہی تو عوام کی رائے سامنے آتی ہے، لیکن ساتھ ہی پھر وہ کہہ گئے کہ 2018 والے الیکشن میں عوام کی رائے سامنے نہیں آئی تھی، کیونکہ اس میں عوام کی رائے کو بدلا گیا تھا۔ جو الیکشن عمران خان جیت جائے اس میں عوامی رائے نہیں ہے، جو یہ جیت جائیں اس میں عوامی رائے بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد عدم اعتماد کے اوپر بڑا اہم سوال۔ عدم اعتماد کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری باقاعدہ طور پہ کہہ چکے ہیں کہ جی استعفوں کے ہم حق میں نہیں ہیں، زرداری اور بلاول بھٹو زرداری دونوں نہیں ہیں، جس کے اوپر نواز شریف، فضل الرحمان اور مریم نواز ماننے کو ہی تیار نہیں ہیں، وہ عدم اعتماد کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ لیکن ایک زرداری سب پہ بھاری، اس نے اپنا کام کر لیا، اس نے یہ کیا کہ اب ان کو پیچھے لگایا ہے۔ اور عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جب سوال کیا گیا فضل الرحمان تو فضل الرحمان نے کہا کہ یہ بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے، یہ بات پی ڈی ایم کے اجلاس میں رکھی جائے گی، اور اگر اجلاس کے پی ڈی ایم کے اجلاس کے دوران رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے، تو پھر اس کے بعد ہم عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر بھی بات کریں گے، اور یہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک والے معاملے کے اوپر بھی پی ڈی ایم جا سکتی ہے۔ تو ایک اور یو ٹرن۔ اس کے آگے جو ہے انہوں نے فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جی دوبارہ انتخابات کروائے جائیں، شفاف انتخابات ہوں، ایسے انتخابات جس میں جے یو آئی فے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت میں آئے تو شفاف انتخابات ہوں گے، اور ہماری یہ ہے کہ یہ جو ہے سارے معاملات جو پہلے کیے گئے وہ اب نہ کیے جائیں، اور شفاف انتخابات ہوں، اور عوام کو جو ہے ان کا اپنا حق جو ہے ان کا وہ دیا جائے، اور دوبارہ سے انتخابات کرائے جائیں۔ اختلاف رائے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جی ہماری خبروں کے اوپر بڑا کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے درمیان اختلافات ہیں، ہمارے درمیان کوئی اختلافات نہیں، پی ڈی ایم ایک پیج پر ہے۔ اچھا، فضل الرحمان جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے، اور خارجہ پالیسی پہ بڑی بہت کھل کے بات کی ہے، کیونکہ خارجہ پالیسی بہت بہترین سمجھتے ہیں فضل الرحمان۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو بائیڈن جو ہے، اور انہوں نے خیر پوری ایک تمہید باندھی، انہوں نے کہا ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں، افغانستان کے ساتھ خراب ہیں، بھارت کے ساتھ خراب ہیں، امریکہ کے ساتھ خراب ہیں، ملائیشیا کے ساتھ خراب ہیں، چائنا کے ساتھ خراب ہیں، جتنے بھی ممالک پاکستان کے آس پاس ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب ہیں، اور اس نیج پہ عمران خان ہی لے آئے ان تعلقات کو۔ یہ اب ہر کسی کو پتہ ہے کہ تعلقات پہلے کتنے اچھے تھے اور اب کتنے اچھے ہیں، یہ میرا خیال سے فضل الرحمان صاحب بھی جانتے ہیں، اور ہم سب بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ بہرحال فضل الرحمان نے جو اس میں اہم بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ جو امریکہ میں نئی حکومت آئی ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے، اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ووٹوں سے لائی ہوئی حکومت نہیں ہے، یہ کسی اور کی حکومت ہے جو پاکستان میں موجود ہے۔ جو بائیڈن کو یہ پتہ ہے، یہ فضل الرحمان کہہ رہا تھا۔ اور پھر فضل الرحمان نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم جو بائیڈن کو بھی کہتے ہیں، امریکی صدر کو بھی، کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں۔ جمہوریت کا قیام کون سا؟ فضل الرحمان، نواز شریف اور زرداری یہ حکومت میں ہوں تو جمہوریت کا قیام ہی قیام ہے، راوی چین لکھے گا، اور پوری دنیا میں پاکستان کا بول بالا ہو جائے گا، نام روشن ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان میں بہت بڑی جمہوریت ہوگی۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے ہم جو بائیڈن کو بھی کہیں گے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ ہم سے تو گر نہیں رہی، ہمارے تو کوئی طریقہ کار قابل قبول اور کوئی طریقہ کار کوئی کامیاب ہو نہیں رہا، تو اب جو بائیڈن کو بھی ہم کہیں گے کہ پاکستان میں تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ عوامی حکومت نہیں ہے، وہ جمہوریت کی حکومت نہیں ہے، وہ کسی اور کی حکومت ہے، تو جو بائیڈن بھی پاکستان میں اپنی جو غیر جمہوری حکومت ہے اس کو گرانے میں اپنا کردار ادا کریں، اور فضل الرحمان کو، نواز شریف کو اور زرداری کی پارٹی کو لا کر تو بٹھائیں تاکہ پراپر جمہوریت پاکستان میں آ جائے۔ اس کے علاوہ سینٹ انتخابات اور دوسرے معاملات اس کے اوپر بھی بات کی۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو اصل بات وہ تو میں بھول ہی گیا آپ کو بتانا۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے تو ہماری کوئی جنگ ہی نہیں ہے، ہمارا تو اسٹیبلشمنٹ تو ہماری ہے، ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہماری تو جنگ عمران خان کے ساتھ ہے۔ حالانکہ یہی لوگ ان کے جلسوں میں ایک ویڈیو کروں گا جس کے اوپر میں ان کے کلپس آپ کو سنواؤں گا، یہی لوگ کہتے رہے ہیں کہ ہمارا عمران خان سے نہیں، ہمارا اس کو لانے والوں کے ساتھ جنگ ہے۔ اب وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اب جو جنگ ہے نا وہ عمران خان کی طرف شفٹ ہو گئی، کیونکہ ادھر تو سستی ہے، ادھر تو معاملات ٹھیک کرنے ہیں، سیدھے کرنے ہیں۔ تو ہم نے کہنا ہے، فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں شکایات ہیں
ہماری کوئی ان کے ساتھ جنگ نہیں ہے, ہماری لڑائی نہیں ہے. آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ہماری تو کوئی لڑائی نہیں ہے, ہم تو کبھی لڑے نہیں ہیں, ہم نے کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری کوئی لڑائی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ہماری دوستی ہے, ہمارا معاشقہ ہے. اسٹیبلشمنٹ تو پسند ہے ہمیں, بہت پیار ہے ہمیں, بہت مطلب اظہار نہیں کر سکتے تھے مزید اپنے جذبات کا, ورنہ وہ کر دیتے. تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے کوئی ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہے, عمران خان کے ساتھ لڑائی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے, ہمیں بھی ایک دفعہ موقع دے اور عمران خان کی حکومت گرائے. تو ان کا سارا فوکس یہی تھا کہ عمران خان کی حکومت گر جائے, ہماری حکومت آ جائے تو سب بہترین ہو جائے گا. ساتھ ساتھ پاکستان کی بجائے ایک ادارے کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, اور 18 ترمیم پر بھی بات کی. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہیں سامنے, کیونکہ براؤڈ بھٹو زرداری مصروف ہیں, مریم نواز پریشان ہیں, فضل الرحمان ویسے ہی اس لیے پریشان ہے کہ ظاہر ہے جو سارا کام, جو سارا ایک پلان بنایا گیا تو اس طرح ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا. تو یہ سارے معاملات بہت مشکلات کا شکار ہیں. اس وجہ سے جو ہے آج کل پریس کانفرنسز میں کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی مس کال دی جائے, کوئی سگنل دیا جائے کہ خدا را ہماری بات بھی سن لیں, ہم بھی پریشان ہیں, ہمارے ساتھ بھی کوئی بہتری کی امید, کوئی طریقہ کار بنائیں. تو یہ سارا معاملہ آج پریس کانفرنس میں ہوا. دیکھیں اب کل 31 جنوری ہے, عمران خان کی حکومت پتہ نہیں 2 دن بعد رہتی ہے, 24 گھنٹے 48 گھنٹے بعد, یعنی اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ انہوں نے جتنی کوشش کی ہے امید ہے عمران خان کی حکومت 1 فروری کو ہوگی. آج کی اس ویڈیو سے اتنی, آنے والی کسی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو, اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کریں. آمین ثم آمین. آخر میں وہی, اگر آپ تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کریں, آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.